بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 1۔ آفس سے چھٹی کے بعد ساحل گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا، اور اس رات عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی تھی اور ساحل کو گھر جانے کے لیے کوئی ٹیکسی یا رکشہ نہ ملا۔ پھر اس نے سڑک پر وقت ضائع کرنے کے بجائے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب چونکہ بارش بھی تھوڑی کم ہو چکی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے گھر جانے کے لیے شارٹ کٹ کچے راستے کا انتخاب کیا تھا، جو کہ اکثر سنسان اور ویران رہتا تھا۔ اس کچے راستے میں تو عام حالات میں بھی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، اور وہ تو تھا بھی رات کا وقت اور بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے وہ راستہ بالکل خالی تھا۔ ساحل تیزی سے قدم اٹھاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تیز تیز ہوائیں چل رہی تھی، بارش کا رفتار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ ساحل بارش سے بچنے کے لیے راستے پر موجود ایک بہت اونچے درخت کے اوپر جا چڑھا، لیکن بارش نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر اچانک آسمان سے برف باری شروع ہو گئی۔ اب سچ میں ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ بارش تو وہ جیسے کیسے برداشت کر ہی لیتا، لیکن برف باری سے کیسے خود کو بچاتا؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک ساحل کی نظر سامنے ایک پرانے چھوٹے گھر پر پڑی۔ وہ گھر پرانا، کھنڈر اور خالی نظر آ رہا تھا۔ ساحل بنا کوئی وقت ضائع کیے نیچے اترا اور اس گھر کی طرف چل پڑا، اور بھاگتے ہوئے تیزی سے اس چھوٹے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جو ہر طرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ساحل کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ ساحل نے سوچا شاید تیز ہوا سے بند ہوا ہوگا۔ پھر ساحل ایک پرانے کمرے میں آیا۔ اس کمرے میں ایک پرانا بیڈ تھا اور کچھ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں۔ ساحل نے کمرے میں پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ اب کم سے کم یہاں بارش اور برف باری سے تو وہ بچ سکتا ہے۔ ساحل کو اس کمرے میں ایک ٹوائلٹ کے ناگوار بدبو کا احساس ہوا۔ بارش کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ساحل وہیں کمرے میں بیٹھا بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے 10 منٹ کے قریب ہو گئے تھے۔ اس کے کپڑے پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ گیلے کپڑوں سے اس کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، اس لیے اس نے کپڑے اتار کر کرسی پر پھیلا دیے اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کپڑے رکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر ساحل کو ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ساحل کافی حیران ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر باہر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف بارش اور پانی تھا۔ ساحل ایک بار پھر آ کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسے اپنا وہم لگا۔ 2 منٹ بعد ساحل کو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سسک رہا ہو۔ ساحل اٹھ کر ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ ساحل ایک بار پھر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے وہ گھر کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی برف باری ختم ہوتی ہے وہ فوراً یہاں سے نکل جائے گا۔ پتہ نہیں وہ آوازیں کس کی تھی۔ پھر اچانک آسمانی بجلی چمکی، باہر گھر کے آنگن میں روشنی ہوئی، اور اس روشنی میں ساحل نے دیکھا گھر کے باہر آنگن میں ایک درخت کے نیچے بہت بڑی قبر تھی، جو کہ بہت پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ ساحل نے حیران ہو کر اس قبر کو دیکھا۔ وہ قبر گھر کے آنگن میں کیوں تھی اور وہ کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ ایک بے اختیار سی کیفیت میں ساحل کھڑا ہوا اور گھر کے آنگن میں موجود اس قبر کی طرف جانے لگا۔ قبر کے پاس پہنچ کر ساحل اس قبر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس قبر پر ایک تختی لگی تھی۔ وہ کسی لڑکی کی قبر تھی جس کا نام نشودرا تھا، اور وہ کوئندہ 100 سال پہلے مر گئی تھی۔ لیکن اتنی پرانی قبر اس گھر کے آنگن میں کیسے؟ اس قبر کے بالکل پاس ایک چراغ رکھا ہوا تھا اور ماچس بھی۔ ساحل نے سوچا کمرے میں اندھیرے پر بیٹھنے سے بہتر ہے یہی چراغ کمرے میں لے جا کر روشنی کرے۔ یہی سوچ کر ساحل نے وہ چراغ قبر کے پاس سے اٹھائی اور اندر کمرے میں لے آیا۔ ساحل وہ چراغ جلانے میں ہی مصروف تھا کہ اچانک ساحل کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ تم آ گئے ہو، میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ساحل نے گھبرا کر آواز کی طرف دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اب ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بارش رک چکی تھی۔ ساحل نے سوچا اب گھر واپس چلا جاتا ہوں، مگر وہ برینہ حالت میں کیسے جا سکتا تھا؟ مگر اس نے اس خوفناک گھر میں رہنے سے بہتر یہاں سے نکل جانا ہی سمجھا۔ یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اچانک ساحل کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ ساحل نے سامنے دیکھا تو جیسے پتھر ہوگا۔ سامنے قبر کے پاس ایک خوبصورت دلہن ہاتھوں میں موم بتی لیے بیٹھی تھی۔ ساحل حیران ہو کر رہ گیا، وہ دلہن اس قبر کے پاس کب آئی تھی؟ یہاں پھر وہ پہلے ہی قبر کے پاس موجود تھی، لیکن اگر وہ پہلے قبر کے پاس موجود تھی تو اس نے اسے دیکھا کیوں نہیں تھا؟ وہ دلہن مسکراتے ہوئے ساحل کو دیکھ رہی تھی۔
پھر ساحل سے بولی مجھے یقین تھا تم ایک دن واپس آؤ گے۔ ساحل نے گھبراتے ہوئے پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر اس لڑکی نے زوردار کہکا لگایا اور بولی میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کون ہوں میں؟ ساحل نے کچھ شرمندگی سے اس لڑکی کو دیکھا اور بولا سوری مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ پھر ساحل نے اچانک بولا یہ قبر کس کی ہے؟ اس دلہن نے زوردار کہکا لگایا اور بولی میں نشودہ ہوں، یہ قبر میری ہے، میں 200 سال پہلے مر گئی۔ پھر ایک چڑیل نے کہا 100 سال بعد ایک آدمی آئے گا اور وہ اس قبر کے چراغ کو جلائے گا اور تم اس سے شادی کر لینا، پھر تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گی۔ ساحل نے خوفناک انداز میں اس لڑکی کو دیکھا اور گھبراتے ہوئے بولا مجھے اب چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ساحل باہر کی طرف بڑھا۔ جب اس لڑکی نے کہا 100 سال بعد اس گھر میں کوئی آیا، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں جا سکتے۔ آہستہ آہستہ اس خوبصورت دلہن کی شکل تبدیل ہونے لگی، اس کے بڑے بڑے دانت نکل آئے۔ ساحل بھاگتے ہوئے گھر کا دروازہ کھولنے لگا لیکن گھر کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکی باہر کھڑی ہنستی ہوئی ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ ساحل نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن دیوار پر ہاتھ رکھتے ہی اسے کرنٹ لگا۔ ناظرین دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔